السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ اسلام میں کن 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ پہلا موقع وہ ہے جب کسی انسان کی جان بچانے کی نوبت آ جائے۔ اگر کسی شخص کی زندگی خطرے میں ہو اور سچ بولنے سے اس کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف جان کی حفاظت ہوتا ہے، نہ کہ کسی کو دھوکہ دینا۔ اگر کسی بے گناہ کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی اور وے آؤٹ نہ ہو تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنا نہ صرف جائز بلکہ سم ٹائم ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا موقع وہ ہے جب 2 افراد یا گروہوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے۔ بعض اوقات 2 لوگوں یا 2 خاندانوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہنی پڑے جو حقیقت کے خلاف ہو لیکن اس کا مقصد ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا ہو تو یہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر 2 افراد میں جھگڑا پیدا ہو گیا ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہو تو ان کے درمیان صلح کرانے والا شخص دونوں سے کہہ سکتا ہے کہ دوسرا آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، آپ کے حق میں نرم گوشہ رکھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو اور وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ ایسے موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ اس کے ذریعے ایک بہت بڑے فتنے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا موقع بڑا انٹرسٹنگ ہے جب میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے کوئی بات خلاف واقعہ کہہ دی جائے۔ ازدواجی زندگی کی خوشحالی کے لیے سم ٹائم ایسے جملے کہنے پڑتے ہیں جو حقیقت کے بالکل مطابق نہ ہو لیکن ان میں سے ایک دوسرے کو خوشی اور اطمینان حاصل ہو۔ مثال کے طور پر اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے حالانکہ اس کے دل میں اس درجے کی محبت نہ ہو، یا بیوی اپنے شوہر کی تعریف میں کہے ایسا کہہ دے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو تو یہ جھوٹ نہیں، یاد رکھیے گا، بلکہ محبت بڑھانے کا ایک سورس، ایک ذریعہ سمجھا جائے گا۔ اس کا مقصد ازدواجی زندگی میں خوشحالی اور خوشگوار پن پیدا کرنا، کہ کسی کو نقصان پہنچانا۔ تاہم ان تینوں موقعوں پر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، یہاں پر اسلام میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ پہلا موقع میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، کون سا موقع؟ جب کسی کی جان بچانی ہو۔ دوسرا موقع ہے درمیان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ تیسرا موقع ہے میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کی تعریف کی جائے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے خوش رہیں اور ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو۔ تو اسلام میں ان 3 جگہوں پر گنجائش موجود ہے۔ اگر کوئی اور بھی ایسی گنجائش ہے تو میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔